پی ٹی آئی کا احتجاج، اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے رکاوٹیں لگا کر بند کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور قافلے کی قیادت کے لیے ثوابی انٹرچینج کی جانب گامزن۔ بشرا بی بی بغیر پروٹوکول کے روانہ ہوئیں۔ بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اسلام آباد جانے والے قافلے کی قیادت کریں گے۔ اڈیالہ جیل کے راستے کنٹینر سے سیل کر دیے گئے۔ اسلام آباد ایکسپریس وے ٹریفک فیض آباد اور کھنہ پل کے مقام سے جزوی بحال۔ پشاور M1 واٹر وے بھی کھول دی گئی۔ اٹک میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کا زمین رابطہ منقطع۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی مختلف شہروں میں پکڑ دھکڑ۔ ملتان میں پی ٹی آئی رہنماؤں زین قریشی، عامر ڈوگر، معین ریاض سمیت 200 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ لاہور سے 1500 کو حراست میں لیا گیا۔ اسلام آباد سے 300 سے زائد کارکنوں کو حراست میں لیا گیا۔ چیچا وطنی سے MNA رائے حسن نواز سمیت 16 کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ فیصل آباد سے MPA بشارت ڈوگر سمیت پی ٹی آئی کے 480 کارکن گرفتار۔ کوٹلی سے رکن آزاد کشمیر اسمبلی چودھری رفیق نیر، ضلعی صدر ملک نثار احمد اور بشیر گورسی، جبکہ بھمبر سے ضلعی صدر چودھری آصف محمود کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ہم لوگوں نے ایک مربوط سیکورٹی پلان تشکیل دیا ہے۔ اس کا مین مقصد لوگوں کی جان مال اور عزت کی رکھوالی ہے۔ کسی جگہ پر سیمی روڈ اگر بند ہے تو ساتھ اس کے 2 لینز یا 3 لینز یا 1 لین جو ہے اس کو اوپن رکھا گیا تاکہ تمام عام طرف جو ہے جو ٹریفک ہے وہ رواں دوا رہے۔ موبائل فون سروس بحال رکھنے کی وجہ سامنے آ گئی۔ اسلام آباد میں داخل ہونے والے نئے موبائل نمبرز پر کڑی نظر رکھنے کا فیصلہ۔ آئی جی اسلام آباد کہتے ہیں BTS ٹاور سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ شر انگیزی روکنے کے لیے اسلام آباد میں بھرپور سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا۔ کوئی روڈ بند ہے تو اس کے ساتھ 1 لین کو کھلا رکھا گیا۔ ایئرپورٹ آنے اور جانے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سب کے سامنے ہے۔ کسی کے پاس اسلحہ یا ممنوعہ چیز ملی تو کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن جاری۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال، لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بند۔ فیصل آباد کے 5 انٹرچینجز سے بھی موٹر ویز پر داخلہ بند۔ مری گلیات روڈ، مری ایکسپریس وے اور ہزارہ ایکسپریس وے پر کنٹینرز موجود۔ گوجرانوالہ سے سیالکوٹ جانے والا راستہ نندی پور پل کے قریب بند۔ چکوال میں اسلام آباد جانے والے داخلی اور خارجی راستے بند۔ ڈسکہ میں اسلام آباد اور راولپنڈی جانے والے راستوں پر کنٹینرز کی دیواریں کھڑی کر دی گئیں۔ لاہور سرگودا GT روڈ پر جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ سندھ پنجاب بارڈر کو صادق آباد میں کوٹ سبزل کے مقام پر بند کر دیا گیا۔ سب جھوٹ، یہ اختلاف وہ پیدا کرتے ہیں جن کو اپنی کرسی جاتی نظر آتی ہے۔ کیسا اختلاف یار؟ دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھ گئیں جب سے یہ حکومت آئی ہے۔ حکومت ختم ہونے کے قریب آخری سانسیں لے رہی ہے۔ پی ٹی آئی میں اختلافات کی باتیں وہ کر رہے ہیں جنہیں اپنی کرسی جاتی نظر آ رہی ہے۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں ہمارا دھرنا کامیاب ہو چکا ہے۔ حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ حکومت اصل دہشت گردوں کو پکڑے، ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ حواس باختہ حکومت نے ملک کو کنٹینرستان بنا دیا۔ خندقیں بھی کھود دی گئیں۔ پرامن احتجاج روکنے کے لیے 1 ہفتے سے پورا ملک بند کیا ہوا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں حکومت نے جعلی ویڈیو سے پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کا پلان بنایا ہے۔ ڈی چوک میں کنٹینرز پر سبز کپڑے کا چڑھایا جانا مذموم عزائم ظاہر کرتا ہے۔ حکومت کا سبز کپڑے کو کروما کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ ہے۔ جعلی سلطنت کو دوام دینے کے لیے چچا بھتیجی لاشیں گرانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی آنکھ کے نیچے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے کرم اور پارا چنار میں، اور ان کی ساری توجہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب کے اوپر اور دارالخلافے کے اوپر کس طرح چڑھائی کرنی ہے، ہم نے کس طرح ملک کے اندر بغاوت پیدا کرنی ہے۔
کرم اور پارا چنار میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کے پی کی توجہ پنجاب اور اسلام آباد پر چڑھائی پر ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا واحد راستہ عدالتیں ہیں، حکومت کے پاس انہیں چھوڑنے کا انتظامی اختیار نہیں ہے۔ طارق فضل چودھری نے دعویٰ کیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے دھرنے سے جان چھڑانے کے لیے از خود گرفتاریاں دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں لاہور کھلا ہوا ہے، حالات معمول پر ہیں، لوگ فتنہ فساد کی سیاست میں شامل نہیں ہونا چاہتے، کچھ لوگ ورک فرام ہوم، کچھ لوگ ورک فرام سٹی کریں گے۔ بشرا بی بی آج خود بھی اس قافلے میں شامل ہوں گی جو اسلام آباد جائے گا۔ اللہ میری بہن کا حامی و ناصر ہو۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی بہن مریم بھٹو کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا اپنے رب، اپنے ملک، اپنے شوہر کی آزادی کے لیے اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔ راولپنڈی، اسلام آباد، گجرات، گجرانوالہ، اٹک اور منظرہ میں موبائل ڈیٹا سروس بند۔ کراچی، راولپنڈی، ڈی آئی خان اور دیگر کئی شہروں میں انٹرنیٹ سروسز شدید متاثر۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے جہاں سیکیورٹی خدشات ہیں وہاں صورتحال کے مطابق انٹرنیٹ سروس بند ہوگی۔ راستوں کی بندش کے باعث صادق آباد میں بارات پھنس گئی۔ بارات دلہن کو لے کر بہاول نگر سے کراچی جا رہی تھی۔ دریائے جہلم خوشاب پل بند ہونے سے شادی میں جانے والی گاڑیاں پھنس گئی۔ دسکا سے اسلام آباد جانے والی جی ٹی روڈ کو ملانے والا نہر اپر چناب پر پل چنڈو ساہی بند۔ بارات میں باجے اور ڈھول بجانے والوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر پل پار کیا۔ آزاد کشمیر کو پنجاب سے ملانے والا پل بند ہونے میرپور اور پنجاب کے شہری دریا کے خطرناک راستوں پر سفر کرنے پر مجبور۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لاہور میں اسپیکر ایاز صادق اور ملک محمد احمد خان کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور پی ٹی آئی احتجاج پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ کرم میں کشیدگی برقرار، 2 گروپوں میں جھڑپوں میں مزید 12 افراد جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں مرنے والوں کی تعداد 30 ہو گئی۔ لوئر کرم کے دیہات کالو گنج، بادشاہ کوٹ اور بگن بازار جلا دیا گیا، لوٹ مار کی گئی۔ عمائدین نے الزام عائد کیا ہے کہ مسلح افراد نے کئی بے گناہ خواتین، بچوں اور بزرگوں کو آگ لگا دی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں ایک فریق کے عمائدین نے 7 روز تک مشروط فائر بندی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امن کے لیے فریقین کے ساتھ الگ الگ بیٹھک جاری ہے۔ کرم بدامنی کی آگ میں جل رہا ہے، 3 دن میں 80 شہری قتل ہو چکے ہیں، لوگ گھروں میں بھی محفوظ نہیں۔ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت شہریوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی۔ خیبر پختونخوا کو اس طرح بدامنی کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرے گی۔ پہلے ون ڈے میں زمبابوے کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری، میزبان ٹیم کے 125 رنز پر 7 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ سلمان آغا کی 3 وکٹیں۔ جل بکسی میں باراتیوں کی بس پر فائرنگ، 3 افراد قتل۔ ذرائع کا کہنا ہے دشمنی کی بنا پر باراتیوں کی بس پر فائرنگ کی گئی۔ کراچی پرانا گولی مار سے کاشف سندھی گروپ کے 6 کرندے گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان گینگ وار سرگرمیوں سمیت اسٹریٹ کرائم اور منشیات فروشی میں ملوث ہیں۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر بمباری، 24 گھنٹے میں 38 فلسطینی شہید۔ نصیرات میں مسجد کو بھی شہید کر دیا۔ البریج کیمپ پر بمباری میں 4 اور وسطی غزہ میں 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف تل ابیب میں احتجاج، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اردن میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر ہوائی فائرنگ، 3 پولیس اہلکار زخمی، حملہ آور کو مار دیا گیا۔
بیروت میں دھماکوں سے 8 منزلہ عمارت تباہ، 20 افراد شہید۔ جنوبی بیروت میں اسرائیلی حملے میں 2 طبی ورکرز شہید ہوئے۔ لیبنان کے تاریخی شہر سور پر حملے میں 3 افراد شہید۔ حزب اللہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شمال اسرائیل پر 34 راکٹ داغے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو گرفتار کیا تو برطانیہ کی معیشت تباہ کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لینزے گراہم کی برطانوی وزیر اعظم کو دھمکی، کہا آئی سی سی کے حکم پر عمل کرنے والے ملکوں کو اقتصادی نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کابینہ کی نامزدگی مکمل، سینٹ سے توثیق کا انتظار۔ ٹرمپ نے دیرینہ اتحادی بروک رولنز کو سیکرٹری زراعت نامزد کر دیا۔ سینٹ سے مثبت رد عمل نہ ملنے پر میٹ گیٹس کی جگہ بوندی اٹارنی جنرل نامزد۔ ویکسین مخالف نامزد سیکرٹری صحت رابرٹ کینیڈی جونیئر تنقید کی زد میں، کم تجربے کے حامل نامزد وزیر تعلیم لندا میک موہن کو بھی کڑی تنقید کا سامنا۔ کاپ 29 میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مالیاتی معاہدے پر اتفاق۔ امیر ملک ترقی پذیر ملکوں میں 2035 تک ریکارڈ $300 ارب دیں گے۔ سماجی تنظیموں نے مستقبل کے لیے امیروں کے وعدوں کو دھوکہ قرار دے دیا۔ امریکی سماجی تنظیم کا کہنا ہے زندگیاں ختم ہو رہی ہیں اور پیسے بعد میں دیں گے۔ طوفان برٹ برطانیہ سے ٹکرا گیا، حادثات میں 2 افراد ہلاک، ہزاروں افراد بجلی سے محروم۔ طوفان کے باعث ٹرین کا شیڈول متاثر، 300 سے زائد ٹرینیں منسوخ۔ نیو کاسل ایئرپورٹ پر خراب موسم کے سبب پروازیں متاثر۔